اچھا، آج جو ایک منٹ میں ہاں اسکرین کل شیئر کر پڑھی لوں تھی، پہلے. کون لے گا؟ دیکھ لو ادھر نیچے ہوگی. السلام علیکم استاد محترم، سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم کلاس شروع کرتے ہیں. تو پہلے تھوڑا سا تھوڑی سی ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں. وہ یہ اس وقت آپ کو یہ اسکرین پر جو ایک لوگو نظر آ رہا ہے، جمعیت اطباء علماء پاکستان. جی جی تو یہ ایک تنظیم کا لوگو ہے. اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جی آپ کے ویڈیو سے جو ہے نا اس کے حوالے سے تھوڑا بہت سنا ہے. ہاں، تو یہ حکیموں کی ایک تنظیم ہے جو میں نے بنائی ہوئی ہے. حکیموں میں خاص طور پر جو علماء ہیں، یعنی حکیم ویسے بھی عام حکیم بھی اس میں ہوتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر اطباء علماء. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے کچھ مقاصد ہیں، جن میں سے ایک مقصد یہ طب پاکستانی قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے ہے کہ اس کو حکومتی لیول پر اسے منظور کروانا کہ حکومت اسے طبی نظام کے طور پر منظور کرے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی تک حکومت پاکستان نے اس کو نہیں کیا ہوا. طب یونانی کو کیا ہوا ہے، آیوویدک کو کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ابھی تک نہیں کیا ہوا. ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ ہے کہ طب یونانی کو اس کو یہ جو اپنی کیا کہتے ہیں یہ طب پاکستانی ہے، اس کو جی مدارس میں اس کا ایک کتاب کو شامل کرنا، نصاب کے اندر شامل کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے. کہ ہماری جو اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ حکیم اکثر علماء ہی ہوتے تھے. جتنے بھی حکیم ہوتے تھے ان میں سے 80% علماء ہوتے تھے، 15-20% عام لوگ بھی ہوتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 پاکستان میں آ کر پھر نئے نئے ادارے بننا شروع ہو گئے، قوانین بننا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ میٹرک سائنس جو ہوگا وہ حکیم بنے گا. تو اس میں کافی سارے مذہبی طبقہ جو تھا، مدارس والے، وہ پیچھے نکل گئے، سائڈ پہ ہو گئے. اب جو ہے ان کی کوشش ہے ایف ایس سی کرنے کی. تو یعنی کہ ایک قسم کا مدارس کو جو اصل اس کے وارث تھے اس علم کے، ان کو سائڈ پہ لگا دیا گیا. تو اس حوالے سے بھی اس تنظیم کا مقصد ہے کہ کام کرنا کہ شہادت عالیہ جو دورہ حدیث کی سند ہوتی ہے اس پہ طبیہ کالجز میں داخلے ملنے چاہیے. اور بھی مقاصد ہیں. بہرحال آپ میں سے جو حکیم ہے نا، تو وہ پھر بعد میں مجھے کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پہ میسج کریں. میں آپ کو اس کا جو گروپ ہے نا، اس کے ہم نے 6 گروپ بنائے ہوئے ہیں: پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، کشمیر اور گلگت. 6 گروپ بنائے ہوئے ہیں 6 صوبوں کے. تو آپ جس صوبے سے متعلقہ ہوں گے آپ کو اس صوبے کے گروپ کا لنک بھیج دیں گے، آپ اس میں ایڈ ہو جائیں. اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ابھی کام چلا رہے ہیں. تو عید کے بعد انشاءاللہ پھر مختلف صوبوں کی اور پھر مختلف ڈویژن اور اضلاع کی ہم باڈیز بنائیں گے، اور اس میں پھر آپ حضرات نے کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، جو انڈیا سے تعلق ہے، انڈیا سے تو ظاہر تنظیمیں جو ہوتی ہیں ان کا تعلق، اس کے اثرات تو انڈیا پہ کچھ نہیں ہو سکتے نا. وہاں پر آپ اپنے طور پر بنا لیں. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو جی ہو سکتا ہے اس کی سیٹ اپ جو ہے نا انشاءاللہ، جو ہمارا منصوبہ ہے نا، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس کی ابھی 1 مہینہ 1.5 میں ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. جب جڑ جائیں گے ہم باڈیز بنائیں گے ہر صوبے کی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب باڈیز بن جائیں گی تو پھر ہم طبی ورکشاپ کروائیں گے ہر صوبے میں، اور پھر ہمارا سیٹ اپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اتنا بڑھے گا کہ پھر ہم ہر ضلع کی سطح پر طبی ورکشاپ کروائیں گے، جس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ مثلا 1 دن کی ورکشاپ ہوگی. اس میں ہم وائٹ بورڈ پر، ڈیجیٹل سکرین پر، کسی بھی طریقے سے اس طرح شارٹ کورسز کروائیں گے. کسی خاص بیماری سے متعلق پوری تفصیل سے مختلف حکماء آئیں گے، بتائیں گے. تربیتی ورکشاپ ہوگی، لیکچر ہوں گے. پھر خاص طور پر مدارس کے اندر کروانے کا پروگرام ہے.
تو یہ آہستہ آہستہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو ظاہر ہے اس کے لیے جب حکماء ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھے گا. تو پھر اس میں پھر آگے اگلا منصوبہ پھر یہ ہے کہ اس کی پھر انٹرنیشنل باڈیز بھی بنائی جائیں گی مختلف ملکوں میں بھی. تو آپ جو ہے نا انڈیا میں آپ ہمارے ساتھ جڑیں تو وہاں پر بھی اس کا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں. پھر آپ وہاں پر اس کام کو لے کر آگے بڑھیں. ہمارے جو ہے طب پاکستانی کو اور قانون مفرد کو اور اس طبی نظام کو مدارس کے ساتھ جوڑنے اور حکومت سے اس کو منظور کروانے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, چلے جی جی بسم اللہ کرتے ہیں اپنے سبق کا انشاءاللہ. آج. اچھا, آج ہمارا چوتھا سبق ہے. اچھا, یہ جو یہاں پر سبق نمبر 10 لکھا ہوا ہے نا, تو یہ اصل میں نے ایک اور ترتیب سے میں نے یہ اسباق بنائے ہوئے ہیں. میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں نا اکیلے میں ہر سبق کی, تو اس میں یہ 10واں سبق ہے. ٹھیک ہے نا, تو چونکہ یہاں پر ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں, زیادہ زیادہ پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے یہاں پر چوتھا ہے اور وہاں پر یہ 10واں سبق ہے. تو ایک چھوٹے چھوٹے اسباق کی میں نے ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں جو الگ سے میں وہ تقریباً ویڈیوز ہوں گی, 10-12 ویڈیوز ہو چکی ہیں. تو ان سب کو ایک جگہ پہ رکھیں گے, پھر ان کے ساتھ یہ ساری فائلیں بھی ہوں گی تصویروں والی بھی, تو ان کی پھر انشاءاللہ کوئی ترتیب بنائیں گے. ہاں یعنی ایک اچھا ایک سبق ایک ایک پارٹ کے جیسا حضرت. جی جی, تو جی یہاں پر ہم ماشاء زیادہ اللہ. زیادہ پڑھ رہے ہیں نا, تو یہاں پر آج ہمارا چوتھا سبق ہے, لیکن ادھر وہاں پر وہ یہ والا جگہ وہ 10ویں سبق میں ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, کل کے سبق کے اعتبار سے ایک سوال ہے اگر اس کا جی Teleplano sarà کل پڑھا نا تشخیص کے بارے میں. جی کسی وقت میں اگر تحریک ہوگی تو اس کے اگلے اس کو جو ہے نا تحریک دیں گے. جی اگر اگلے میں تحریک ہوگی تو ساتھ میں تحریک دیں گے. جی جیسے ہمیں ابھی اعصاب میں تحریک ہے تو اس سے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اس سے فلور ہو رہا ہے, زکام ہو گیا, پانی گرنا شروع ہو گیا. یا عضلات میں جو ہے نا تحریک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پھنسی پھوڑا نکل گیا, قبض ہو گیا, بواسیر. اسی طرح غدد میں ہمیں پیچز کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو ہمیں اس بات کی تشخیص کیسے ہوگی کہ کس عضو میں جو ہے نا تسکین ہے, یا پھر یہ ضروری ہے کہ جس میں تحریک ہوگی اس سے اگلے عضو میں لازم تسکین ہوگی؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. جس عضو میں تحریک ہوتی ہے اس سے پیچھے والے میں تحلیل ہوتی ہے, آگے والے میں تسکین ہوتی ہے. اچھا, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ قانون مفرد اعضاء میں بیماری کا مرکز تحریک والے اس کو جانا جاتا ہے, نہ کہ جی جی, تسکین والے کو. ہاں یہ کل ہم نے پڑھا ہے. مثال کے طور پر یہ دماغ ہے, یہاں پر تحریک ہے تو اس سے آگے والے میں تسکین ہوگی, اور اس سے پیچھے جگر ہے, اس میں تحلیل ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کیا کرنا ہے علاج کے لیے, اس سے آگے والے کو آپ نے تحریک دے دینی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ یعنی فلسفہ ہے. قانون مفرد اعضاء میں جو تحریک والا عضو ہے اصل مرکز وہ ہے بیماری کا, جی جی, وہی بیماری کا اس سے اگلے مرکز میں ہے. تحریک کا مطلب صحیح ہی شاید یہی ہے بات. نا, تحریک کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں پر توازن خراب ہو گیا ہے, وہ عضو اپنی مطلب تیزی میں آ گیا ہے, اس کو جو نارمل روٹین سے کام کرنا چاہیے تھا اس سے تیز ہو گیا ہے. وہ جب وہ تیز ہو گیا تو وہ خلط تیزی وہاں پر بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہے. اعصاب میں تحریک ہے تو بلغم اور رطوبات زیادہ بننا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, اور اس سے ہم متعلقہ جو چیزیں بات علامات اور اسباب شو ہوں گی. تحریک کا تو ہمیں تشخیص ہو جائے گی, تو تسکین کی تشخیص کیسے ہوگی؟ تحریک کی یہی ہے نا, تحریک جس عضو میں ہے تو اس سے اگلے والے میں تسکین ہوگی. وہاں پر بالکل اچھا, مطلب یہی بس آپ نے تحریک کو دیکھنا ہے. آپ کو پتہ چل گیا اعصاب میں ٹھیک تحریک ہے نا, تو اس سے آگے قلب میں تسکین ہوگی. اگر قلب میں تحریک ہے تو ٹھیک. اس سے آگے جگر میں تسکین ہوگی. جگر میں تحریک ہے تو اس سے اگلے والے میں ہوگی. یہ بس آسان سا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے والے میں تسکین ہوگی اور پیچھے والے میں تحلیل ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, جس اس میں تسکین ہوگی تو پھر اس کی جو غذا ہے وہ بڑھا دینی ہے. جیسے اعصاب کی غذا بلغم ہے اور عضلات کی غذا جو ہے نا وہ گرم سودا, خشک ہے, اور اسی طرح بالکل ایسا سودا ہی ہے. ہے. اور آپ نے ایسی ادویات اور ایسی غذائیں تجویز کرنی ہیں کہ جن سے, مثال کے طور پر اعصاب میں تحریک ہے نا, تو آپ نے ایسی ادویات تجویز کرنی ہے جس سے عضلات میں تحریک پیدا ہو, اور ایسی غذائیں تجویز کرنی ہے جس سے اعصاب میں عضلات میں تحریک پیدا ہو. پرہیز کس سے کروانا ہے آپ نے؟ پرہیز آپ نے ان چیزوں سے کروانا ہے. آپ نے ان غذاؤں سے پرہیز کروانا ہے جو اعصابی تحریک پیدا کرتی ہیں, جیسے اکثر سبزیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس قسم کی جو چیزیں. شاید خیر بات ہے. یہ چیزیں آگے آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا, تو اچھا
ہم اب شروع کرتے ہیں. اچھا جی، پچھلے سبق میں ہم نے مفرد اعضاء اور ان کے مراکز کے بارے میں پڑھا تھا. اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور ان کے کام کرنے کے طریقے کیا ہیں. ٹھیک ہے، مائک اپنے اپنے بند کر دیں کیونکہ میری آواز پھر ادھر سے واپس ہو کے مجھے دوبارہ آ رہی ہے. اچھا چیز پوچھنی تھی. جی ایک چیز پوچھنی تھی کہ جی اس میں جی تحریک اور تسکین یہ main چیزیں، تحریک اور تسکین کیا ہوا؟ یہی وہ main چیزیں ہیں. یعنی تحریک کا پتہ چل گیا ہمیں، تو اس کے بعد آگے تو اس کو جو تسکین میں ہے اس کو تحریک دینی ہے. ہاں مطلب یہ زیادہ امپورٹنٹ. وہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن تحلیل کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے نا، اس کو بھولنا نہیں، اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ تحلیل میں مادہ نکل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ. جب آپ اعصاب میں تحریک ہے تو عضلات میں تسکین ہے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے عضلات کو تحریک دینی ہے. تو عضلات کو جب آپ تحریک دیں گے نا تو اعصاب میں تحلیل شروع ہو جائے گی. صحیح. ہاں، تحلیل کا سے کیا ہوگا کہ وہ مادہ خارج ہو جائے گا اور جو ہے نا شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ اعضاء کا آپس میں جوڑ کیسے ہے اور کیا ہے. نمبر 1، مفرد اعضاء کا باہمی تعلق. انسانی جسم میں اعصاب، عضلات اور غدد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں. ایک مفرد عضو کی تحریک کا اثر دوسرے عضو پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کل 6 مرکب مزاج اور تحریکیں وجود میں آتی ہیں. اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ابھی تک ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. 3 اعضاء پڑھے تھے. مفرد اعضاء 3 ہیں لیکن تحریکیں 6 ہیں. تحریکیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. مزاج کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اب ہم 3 سے 6 کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعضاء 3 ہی ہیں. اعضاء کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اعضاء 3 ہی ہیں لیکن تحریکیں جو ہیں وہ 6 ہیں، مزاج جو ہیں وہ 6 ہیں. اب دیکھیں نمبر 1، اعصابی تعلق اور تحریکیں. اگر اعصاب یعنی دماغ کا تعلق غدد اپنے پیچھے غدد جگر کے ساتھ ہو تو اسے اعصابی غدی تحریک کہا جاتا ہے. اور اگر اعصاب کا تعلق عضلات یعنی اپنے سے آگے والے عضلات دل کے ساتھ ہو تو اسے اعصابی عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تصویر میں دیکھیں، یہی بات جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ اعصاب ہیں. اعصاب کا تعلق اگر ادھر جڑا ہوا ہو، اس کا لنک ادھر جڑا ہوا ہو پیچھے جگر کے ساتھ، اس کو اعصابی غدی تحریک کہتے ہیں. اور اگر اعصاب کا لنک آگے کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس کو اعصابی عضلاتی تحریک کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی 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 ہاں، یعنی 2 تحریکیں ہم نے پڑھ لی، اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی. اعصاب کا تعلق غدد کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے اعصابی غدی تحریک. اعصاب کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے اعصابی عضلاتی تحریک. بالکل اسی طرح عضلات کا معاملہ بھی ہے. عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ، دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اسے عضلاتی اعصابی تحریک کہتے ہیں. اور جب عضلات کا تعلق غدد سے جڑا ہوا ہو تو اسے عضلاتی غدی تحریک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہیں عضلات. عضلات کا تعلق اگر پیچھے اپنے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسے ہم کہیں گے عضلاتی اعصابی تحریک. اور اگر عضلات کا تعلق آگے جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو ہم کہیں گے عضلاتی اعصابی تھی. عضلات کا لفظ پہلے ہی بولیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اعصابی تحریک کی بات ہو رہی ہے تو پھر اعصاب کا لفظ پہلے بولیں گے، اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی. اور عضلات کی بات ہو رہی ہے تو پھر عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی. ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اب جگر کا معاملہ بھی ہے. جگر کا تعلق اگر اپنے سے پیچھے عضلات کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں غدی عضلاتی تحریک. اور اگر جگر کا تعلق اپنے آگے اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں غدی اعصابی تحریک. ٹھیک ہے. تو یہ بات آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھ لی. یہ 3 باتیں ہم نے پڑھ لی، 6 تحریکیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ یہ مرکب تحریکیں آگے لکھی ہوئی ہیں، اس سے مزاج بنتے ہیں. دیکھیں پہلی ہم نے کیا پڑھی؟ اچھا، پہلی تو ہم نے ویسے اوپر یہ پڑھا تھا نا کہ اعصاب کا تعلق غدد کے ساتھ ہو یا
تو غدی، اعصابی غدی اور عضلات کے ساتھ. لیکن لکھنے میں نا پہلی تحریک جو ہمارے نظریے میں طب پاکستانی میں پہلی تحریک کہلاتی ہے اعصابی عضلاتی، یعنی اعصاب کا تعلق عضلات کے ساتھ جڑا ہوا، یہ پہلی تحریک کہلاتی ہے. اس کو 1 نمبر تحریک کہتے ہیں. اعصاب کا تعلق عضلات کے ساتھ، اعصابی عضلاتی. تو یہ مزاج کیا ہوگا؟ اس مزاج کو ہم کہیں گے تر سرد. اس مزاج کو کیا کہیں گے؟ تر سرد. ہاں، اس مزاج کو ہم کہیں گے تر سرد. نمبر 2 عضلاتی اعصابی، یعنی عضلات کا تعلق اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کو کہیں گے خشک سرد. ٹھیک ہے نا، خشک سرد. نمبر 3 عضلاتی غدی، عضلات کا تعلق غدود کے ساتھ ہے، اس کو کہیں گے خشک گرم. ٹھیک ہے، خشک گرم. نمبر 4 غدی عضلاتی، گرم خشک. نمبر 5 غدی اعصابی، گرم تر. ٹھیک ہے. اور نمبر 6 اعصابی غدی، تر گرم. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب آگے دیکھیں ایک اور چیز آ رہی ہے تھوڑی سی مختلف قسم کی، کہ مفرد اعضاء کے افعال مشینی اور کیمیاوی تحریکیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. جب میں سمجھ رہا تھا تو مجھے فوراً نہیں سمجھ آئی، مجھے تو بہت ٹائم لگا تھا اس کو سمجھنے میں. لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کو آج ہی سمجھ آ جائے گی یہ بات. ٹھیک ہے. مشینی، اب ہم کیا بات پڑھ رہے ہیں جی؟ مشینی تحریک اور کیمیاوی تحریک کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. آسان الفاظ میں دیکھیں، ہر مفرد عضو 2 طرح کے فعل سر انجام دیتا ہے، جنہیں ہم مشینی فعل اور کیمیاوی فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مشینی فعل کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مفرد عضو اپنی خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جسم سے خارج بھی کر رہا ہو تو اسے مشینی فعل. بلکہ اس کو آپ یوں کہہ رہے ہیں، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پہلے اس کو نیچے والے کو دیکھیں. اس کو کیمیاوی فعل کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی عضو اپنی خلط پیدا تو کرے لیکن اسے جسم سے خارج کرنے کے بجائے جسم کے اندر جمع کرنا شروع کر دے تو اسے کیمیاوی فعل کہتے ہیں. یعنی کوئی مفرد عضو جو وہ خلط پیدا کر رہا ہے، مثال کے طور پر دماغ بلغم پیدا کر رہا ہے، عضلات جو ہیں وہ سودا پیدا کر رہے ہیں، غدد جو ہیں وہ صفرا پیدا کر رہے ہیں. تو کوئی بھی مفرد عضو جو اپنی خلط پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جسم میں سٹور کر رہا ہے، اس کو کیا کر رہا ہے؟ سٹور کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے. تو اس فعل کو کیمیاوی فعل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیمیاوی فعل. دوسرا فعل کیا ہے؟ مشینی فعل، کہ کوئی مفرد عضو اپنی خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جسم سے خارج بھی کر رہا ہو، پیدا بھی کر رہا ہے، خارج بھی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مشینی فعل. ٹھیک ہے نا. مثلا جب اعصاب کا مشینی فعل تیز ہوتا ہے تو بلغم بننے کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے، جیسے نزلہ، زکام، ہیضہ کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیمیاوی فعل میں کیا ہوتا ہے کہ خلط پیدا بھی ہو رہی ہے لیکن خارج نہیں ہو رہی بلکہ جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہوگی، اس کو کہتے ہیں کیمیاوی فعل. جیسے جگر کی کیمیاوی تحریک میں صفرا پیدا ہوتا ہے اور جسم میں سٹور ہوتا رہتا ہے، خارج نہیں ہو رہا، سٹور ہوتا ہے، اتنا سٹور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آدمی پیلا ہو جاتا ہے، اس کو یرکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گیا مشینی فعل اور کیمیاوی فعل. جی بالکل. کوئی ایک آدمی بتائے مشینی کیمیاوی فعل کسے کہتے ہیں؟ کوئی مفرد کیمیاوی فعل یہ اپنی خلط پیدا کرے اور اسے سٹور کرے، یہ کیمیائی فعل ہے. اچھا. اور کوئی مفرد اپنی خلط پیدا کرے اور ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی کرے تو یہ مشینی فعل ہے. بالکل. کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی جی. مجھے یہ سمجھتے ہوئے پتہ نہیں کتنے میں، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی مجھے جب ہم پڑھتے تھے، بالکل وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے سمجھ آیا تھا. لیکن اب آپ کو کتنی آسانی سے یہ سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیں. اچھا، کیمیاوی تحریکیں. اب چونکہ کل کتنی تحریکیں 6 ہیں،
کل کتنی ہیں؟ ہم نے اوپر پڑھ لی 6 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 6 6 میں سے 3 کیمیاوی ہیں اور 3 مشینی ہیں. سمجھ آگی بات؟ کل جی تحریکیں 6 ہیں، 6 میں سے 3 کیمیاوی ہیں اور 3 کیا ہیں؟ مشینی ہیں. کیمیاوی تحریکیں کون سی ہیں؟ غدی اعصابی، غدی عضلاتی اور اعصابی غدی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ الفاظ کو رٹا نہ لگائیں، اس کو تھیوری کو سمجھیں کہ آپ کو یہ کیسے یاد ہوگا کہ کیمیاوی تحریکیں کون سی ہیں. دیکھیں، عضلاتی کے آگے جو لفظ لکھا ہوا اعصابی، یہ عضلات سے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ اعصاب پہلے آتا ہے. ہاں پہلے آتا ہے. اور غدی عضلاتی میں عضلاتی غدی سے پہلے آتا ہے. عضلاتی پہلے آتا ہے، اور اعصابی جی غدی میں غدی پہلے غدی آتا پہلے آتا ہے. پہلے آتا ہے. تینوں میں پہلے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے جی یہ دیکھنا ہے، یہ تینوں کیمیاوی تحریکیں ہیں، عضلاتی اعصاب، یعنی ہر یہ جو 3 پہلے لفظ ہے نا، جی جی ان کے بعد والا جو لفظ آ رہا ہے وہ ان سے پہلے ہے، عضو ان سے پہلے ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں کیا ہیں؟ کیمیاوی تحریکیں ہیں. کیمیاوی تحریک. یعنی کیمیاوی کا مطلب یہ ہے کہ عضلاتی اعصابی تحریک میں سودا پیدا ہوگا اور جسم میں سٹور ہونا شروع ہو جائے گا. غدی عضلاتی تحریک میں صفرہ پیدا بھی ہوگا اور جسم میں سٹور ہونا شروع ہو جائے گا. اعصابی غدی تحریک میں بلغم جسم میں پیدا بھی ہوگا اور سٹور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تینوں کیمیاوی تحریکیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیمیاوی جی تحریک جی میں پہلا لفظ مقام تحریک ہے اور دوسرا لفظ مقام تحلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یعنی عضلاتی اعصابی تحریک میں سودا پیدا ہوگا اور جسم میں سٹور ہوگا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ مقام تحلیل ہے. مقام تحلیل کا مطلب یہ کہ بلغم خارج ہونا شروع ہو جائے گا، سودا سٹور ہونا شروع ہو جائے گا، بلغم خارج ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہوگا؟ صفرہ پیدا ہوگا اور سٹور ہوگا اور سودا خارج ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہے؟ اعصابی غدی میں بلغم پیدا ہوگا اور سٹور ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ صفرہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ آسان جی الفاظ میں اب یہ دیکھیں، یہ تھیوری سے نا بیماریوں کا نسخے خود پتہ چل جاتے ہیں. اب کسی کو جی یرقان ہے تو یرقان کا کیا مطلب ہے؟ یرقان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر صفرہ سٹور ہو رہا ہے، خارج نہیں ہو رہا. آپ نے اس کو خارج کیسے کرنا ہے؟ آپ نے یہ دوائی دینی ہے، اعصابی غدی دوائی دینی ہے اس کو، یا اعصابی غدی اس کو پھل بتانے ہیں، اعصابی غدی اس کو سبزیاں بتانی ہیں، اعصابی غدی خوراکیں بتانی ہیں. تو اعصابی غدی سے کیا ہوگا کہ بلغم پیدا بھی ہوگا، سٹور بھی ہوگا اور صفرہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا. جب صفرہ خارج ہوگا تو اس کا پیلیا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھیوری ہے، بس اس کو آپ سمجھیں. دوائیاں خود آپ بنائیں گے، نسخوں کے پیچھے نہ بھاگیں کہ فلاں کا نسخہ کیا ہے، فلاں کا نسخہ کیا ہے. آپ چیز کو سمجھیں، بات کو سمجھیں، پھر آپ خود ہی ڈھونڈیں گے کہ اچھا فلاں کا نسخہ، نسخے آپ خود بنائیں گے، یعنی آپ سائنسدان بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کے پیچھے نہ بھاگیں گے کہ فلاں حکیم مجھے بتا دے اس چیز کا نسخہ کیا ہے یا فلاں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ خود جی نسخے بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ تھیوری جب آپ کو سمجھ آ گئی، نسخے آپ خود بنائیں گے. جی اچھا، یہ 3 ہوگی کیمیاوی. اب اگلی 3 مشینی تحریکیں. مشینی کیا ہیں؟ اسی کو الٹ کر دیں. یہاں پر عضلاتی اعصابی تھا نا، اس کو الٹ کر دیں، اعصابی عضلاتی. یہاں پر غدی عضلاتی جی تھا، اس کو الٹ کر دیں، عضلاتی غدی. یہاں پر اعصابی غدی تھا، اس کو الٹ کر دیں، غدی اعصابی. تو یہ مشینی تحریکیں بن جائیں گی. اب مشینی تحریک دیکھیں، اعصابی عضلاتی. یہ کس کی مشینی تحریک ہے؟ اعصاب کی مشینی تحریک ہے. اس میں بلغم پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا. یہ کیا ہے؟ عضلاتی غدی. اس میں سودا پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ غدی اعصابی. صفرہ پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا. یہ غدد کی مشینی تحریک ہے. یہ اعصاب کی مشینی تحریک ہے. یہ عضلات کی مشینی تحریک ہے. یہ غدد کی مشینی تحریک ہے. یہاں پر پہلا لفظ مشینی ہے، دوسرا کیمیاوی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا آسان سی بات تھی، یہ مشینی اور کیمیاوی تحریک. ٹھیک ہے نا؟
اب دیکھیں یہاں پر پہلا لفظ مشینی ہے، دوسرا کیمیاوی ہے. تو مشینی تحریک میں علاج کی صورت یہ ہے کہ کیمیاوی اثرات کو بڑھا دیا جائے، کیمیاوی اثرات کو بڑھا دیا جائے. مثلا اعصابی عضلاتی، یہ جو پہلی والی بات ہے، مثلا اعصابی عضلاتی، اعصاب کی مشینی تحریک ہے. اس میں علاج کی صورت یہ ہے کہ اعصاب کی اس مشینی تحریک میں عضلات کے کیمیاوی اثرات کو بڑھایا جائے، یعنی اس کو عضلاتی اعصابی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اعصابی عضلاتی اگر کسی کا مزاج ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے عضلات. عضلاتی اعصابی کر دینا ہے. یعنی اس کو آپ نے ایسی دوائی دینی ہے کہ یہ پلٹ جائے، عضلاتی اعصابی ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور اگر جی کسی کا مزاج عضلاتی غدی ہے تو آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے، عضلات. ایسی دوائی دینی ہے کہ یہ الٹ ہو جائے، غدی عضلاتی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ الٹ جی الٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلا یہی بنتا ہے نا، اس سے اگلا والا یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی تحریک ہے، ایک نمبر. بلکہ میں اس کو کیسے آپ کو پورا نظر آئے گا، اوپر والا نیچے والا، ایک منٹ. اچھا ایک منٹ، اس کو یہ سارے آمنے سامنے ہو جائے نا تو سمجھانے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اچھا تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، مثال کے طور پر کسی کی اعصابی عضلاتی تحریک ہے تو کیا کریں گے ہم؟ اعصابی عضلاتی تحریک ہو تو کیا کریں گے؟ یہ تحریک ہو کسی کی، یہ والی اعصابی جی تحریک، اعصابی عضلاتی ہو تو اس کو الٹ کرنا ہے. الٹ اس کا کیا ہے؟ جی یہ والا ہے. عضلاتی اعصابی. ہاں، یہ ہماری ایک نمبر تحریک ہے. ٹھیک ہے؟ ایک نمبر تحریک ہے. اور یہ ہماری دو نمبر تحریک ہے. یہ ہماری تین نمبر تحریک ہے. یہ ہماری چار نمبر تحریک ہے. یہ ہماری پانچ نمبر ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ ہماری 6 نمبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب دیکھیں، یہ تین کیمیاوی تحریکیں ہیں، یہ تین مشینی تحریکیں ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو کسی کا یہ مزاج ہو تو اس کو الٹنا ہے. الٹ کیا ہے اس کا؟ اس کو الٹیں گے تو وہ دو نمبر تحریک بن جائے گی. اور کسی کو یہ مرض ہو تو اس کو ہم نے الٹ دینا ہے، نہیں اس سے اگلے والا ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے اگلی والی تحریک یہ آ جائے گی، اس سے اگلی والی تحریک یہ آ جائے گی، اس سے اگلی والی تحریک یہ آ جائے گی، اس سے اگلی والی تحریک یہ آ جائے گی. تو یہ وہی 6، ان میں سے 3 جو ہیں، 1 3 5 جو طاق ہیں وہ مشینی ہیں، اور جو جفت ہیں وہ کیمیاوی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور یعنی یاد کرنے کے لحاظ سے آسانی ہو گئی کہ جو طاق ہیں وہ مشینی ہیں، جو جفت ہیں وہ کیمیاوی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہو گئی ہماری یہاں پر. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں علامات کی مثالیں دی ہوئی ہیں. مشینی اور کیمیاوی تحریکوں کی مثالوں سے مرض کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پیچس جگر کی مشینی تحریک ہے. پیچس کیا ہے؟ جگر کی مشینی تحریک ہے. مشینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مواد خلط پیدا بھی ہو رہی ہے اور خارج بھی ہو رہی ہے. تو پیچس میں کیا ہوتا ہے کہ تیزی آ جاتی ہے جگر کے فعل میں، مشینی طور پر تیزی آتی ہے کہ
خلط پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور دھڑا دھڑ نکل رہی ہوتی ہے، پیچز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یرقان جگر کی کیمیاوی تحریک ہے کہ خلط پیدا ہو رہی ہے اور سٹور ہو رہی ہے، اتنی سٹور ہو گئی کہ پورا بندہ ہی پیلا ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ جی اسی طرح اعصاب کا مطلب اسی طرح خونی بواسیر دل کی یعنی عضلات کی مشینی تحریک ہے کہ خلط پیدا ہو رہی ہے اور خارج ہو رہی ہے، خون یعنی بواسیر کی صورت میں وہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور خارج کیا ہے؟ عضلات کی کیمیاوی تحریک ہے کہ خلط پیدا ہو رہی ہے اور جسم میں سٹور ہو رہی ہے، کہیں سے پھوڑے کی صورت میں اوپر ابل جاتی ہے، کہیں رسولی بن جاتی ہے، کہیں جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ خارج نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس سے ہمیں فلسفہ سارا سمجھ آ جاتا ہے کہ پھر ہم نے علاج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر خارش ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ خارش عضلات کی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے کہ سودا جسم میں پیدا بھی ہو رہا ہے اور سٹور ہو رہا ہے، وہ نکل نہیں رہا. تو وہ جو سٹور ہو رہا ہے تو کہیں پر موقع بن جاتا ہے، کہیں پر وہ تھوڑا بن جاتا ہے، کہیں پر وہ مسا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم نے اس سے اگلی تحریک پیدا کرنی ہے، اس کو مشینی میں بدل دینا ہے. یعنی ہم نے اس کو کر دینا ہے عضلاتی غدی کرنا ہے یا غدی عضلاتی کرنا ہے، دونوں کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ سودا جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائے گا، خارش بھی ختم ہو جائے گی، پھوڑے پھنسیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اب ہم اس جی کی تھوڑی سی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. اب اس پہلی تصویر میں یہ ساری چیز سمجھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اعصابی عضلاتی مشینی تحریک ہے، اعصابی عضلاتی مشینی تحریک ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی اعصاب کی اور عضلاتی غدی یہ اس کی مشینی تحریک ہے عضلات کی. اور یہ کالے رنگ میں، کالے رنگ اور نیلا تیر جو ہے نا اس کو دیکھیں، نیلے تیر کو دیکھیں آپ. نیلا تیر تینوں جو ہے نا یہ کیا ہیں، کیا کہتے ہیں، مشینی نہیں تحریک تحریک. ہیں، مشینی ہیں. اور ریڈ والی جو ہے تیر جو نشان لگائے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں، کیمیاوی تحریکیں، ٹھیک ہے نا. تو غدی عضلاتی یہ اس کی کیمیاوی تحریک ہے اور اعصابی غدی اس کی کیمیاوی تحریک ہے اور عضلاتی اعصابی عضلات کی کیمیاوی تحریک ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سبق ہمارا پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا. انسانی جسم کے 3 ستون ہیں، اعصاب غدد، اعصاب عضلات غدد، ٹھیک ہے. آگے چلیں. ان کا آپس میں ایک باہمی تعلق ہے، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عضو اکیلے کام نہیں کرتا، اعضاء کے باہمی ملاپ سے مرکب مزاج اور مرکب تحریکیں جنم لیتی ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اعصاب بنایا ہوا ہے، دماغ ہے. دماغ کا ایک کنیکشن عضلات کے ساتھ ہے اور ایک کنیکشن کس کے ساتھ ہے، غدد کے ساتھ ہے. تو اعصاب کے 2 کنیکشن ہیں، ایک کنیکشن اس کا اپنے پیچھے جگر کے ساتھ ہے اور ایک کنیکشن اپنے سے آگے عضلات اور دل کے ساتھ ہے. اسی طرح عضلات کا معاملہ بھی ہے کہ عضلات کے بھی 2 کنیکشن ہیں، ایک پیچھے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک آگے جگر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہی معاملہ جگر کا بھی ہے کہ جگر کا ایک کنیکشن عضلات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک کنیکشن اعصاب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آگے چلیں. آگے وہی چیز جو ہم نے پڑھا کہ اس سے 6 تحریکیں بن گئیں، عضلاتی اعصابی خشک سرد، نہیں یہاں سے اعصابی عضلاتی یہ 1 نمبر ہے، یہ تر سرد، اور عضلاتی اعصابی یہ خشک سرد، پھر یہ 3 نمبر، یہ 4 نمبر، یہ 5 نمبر، یہ 6 نمبر، ٹھیک ہے. اب بات آ گئی جی کیمیاوی اور مشینی کی. کیمیاوی کا کیا مطلب ہے؟ خلط کی پیدائش ہو رہی ہے اور جسم میں جمع ہونا. خلط پیدا بھی ہو رہی ہے اور جسم میں دیکھیں سٹور ہو رہی ہے، آگے سے ٹوٹی بند ہے. مشینی میں کیا ہوتا ہے؟ مشینی میں یہ ٹوٹی کھل جاتی ہے. خلط کی پیدائش بھی ہو رہی ہے اور جسم سے خارج بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اتنی سی آسان سی بات ہے. آگے چلیں. مشینی فعل کی وضاحت. جب مشینی فعل تیز ہوتا ہے تو مادہ تیزی سے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ اعصاب کی مشینی تحریک ہے تو ناک سے، منہ سے نزلہ، زکام اور ہیضہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ اعصاب کا مشینی فعل ہے جس میں بلغم کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے. کیمیاوی فعل کی وضاحت.
کیمیاوی فعل کی مثال مادہ خارج ہونے کے بجائے جسم کے اندر جمع ہوتا ہے، اس کی مثال یرقان ہے، یہ جگر کی کیمیاوی تحریک ہے۔ صفرا کا خون میں جمع ہونا، اس کو کہتے ہیں کیمیاوی تحریک، ٹھیک ہے۔ کیمیاوی تحریکیں، پہلا لفظ مقام تحریک ہے اور دوسرا لفظ مقام تحلیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیمیاوی تحریکوں میں یہ پہلا لفظ مقام تحریک ہوتا ہے اور دوسرا مقام تحلیل ہوتا ہے، یعنی جب عضلات میں تحریک ہوگی تو اعصاب میں تحلیل ہوگی، غدد میں تحریک ہوگی تو عضلات میں تحلیل ہوگی، اعصاب میں تحریک ہوگی تو اس سے پیچھے غدد میں تحلیل ہوگی۔ تو اپنے ان ہر ایک کے اس سے پیچھے والے میں تحلیل ہوتی ہے نا، تو عضلات سے پیچھے اعصاب ہے تو یہاں پر تحلیل ہوگی، غدد سے پیچھے عضلات ہیں تو یہاں پر تحلیل ہوگی، اعصاب سے پیچھے غدد ہیں تو یہاں پر تحلیل ہوگی۔ یہ کیمیاوی تحریک میں پہلا لفظ مقام تحریک، دوسرا لفظ مقام تحلیل۔ اور مشینی میں جی اعصابی، عضلاتی، غدی، عضلاتی غدی اور غدی اعصابی، یہ جو تین ہیں، یہ طاق والی یہ مشینی تحریکیں، جفت والی کیمیاوی تحریکیں۔ اب مرض کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کیمیاوی تحریکوں کی علامات تصویر میں بتائی ہوئی ہیں اور یہ مشینی تحریک کی علامات مشین بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ دونوں غدد ہیں اور یہ دونوں عضلات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عضلات میں جب کیمیاوی تحریک ہوگی، نہیں غدد میں جب کیمیاوی تحریک ہوگی تو یرقان ہو جائے گا، اور مشینی تحریک ہوگی تو پیچس لگ جائیں گے۔ عضلات میں کیمیاوی تحریک ہوگی تو خارش ہوگی، ٹھیک ہے، اور مشینی تحریک ہوگی تو بواسیر ہوگی، خونی بواسیر جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی یہ ایک ایک مثال دی ہوئی، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، صرف یرقان تو نہیں ہوتا یا صرف پیچس تو نہیں ہوتے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے ایک ایک مثال دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اعصاب میں کیمیاوی تحریک ہوگی تو بلغم جمع ہوگا اور اس کی جو علامات ہیں وہ ہوں گی، اور اگر مشینی تحریک ہوگی تو اس میں نزلہ، زکام، ہیضہ وغیرہ وہ آ جائیں گے۔ علاج کا اصول کیمیاوی تحریک، علاج کا اصول یہ ہے کہ آپ نے کیمیاوی تحریک کو مشینی تحریک میں بدل دینا ہے۔ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ علاج کا اصول کیا ہے کہ آپ نے کیمیاوی تحریک کو، کیمیکل کی جو تحریک ہے اس کو مشینی تحریک میں بدل دینا ہے، کیونکہ کیمیاوی تحریک میں مادہ جمع ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات مادہ جمع ہو کر بیماری کا باعث بنتا ہے، تو آپ نے اس کو مشینی تحریک میں بدلنا ہے تاکہ وہ مادہ خارج ہو کر بیماری ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشینی تحریک میں بیماری ہوتی ہے کہ مادہ خارج ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج پھر اس کا الٹ ہوتا ہے کہ اس مشینی کو آپ نے کیمیاوی میں بدلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آسان سا ایک اصول ہے۔ علاج کا اصول مشینی تحریک۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اعصابی عضلاتی، یہ اعصاب کی کیا ہے، مشینی تحریک ہے، تو اس کا حل کیا ہے، آپ نے اس کو اس سے اگلی تحریک دے دینی ہے، یعنی عضلاتی اعصابی پیدا کرنی ہے آپ نے۔ اب یہ وہی جو ابھی ساری بات پڑھ لی، ایک چارٹ کے اندر یہ ساری بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹائم لگے گا اس کو دیکھیں گے۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں جی۔ مرض کے اسباب، اچھا یہ ابھی ہم نے جو مرکب تحریکیں اور مشینی اور کیمیاوی پڑھ لی، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں؟ کیونکہ آگے پھر دوسری بات آ رہی ہے۔ چلیں کوئی نہیں ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جی اسباب اور علامات، بیماری کے اسباب کیا ہیں اور علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے مفرد اعضاء کے باہمی تعلق اور ان کی تحریکوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو جسم میں بیماری پیدا کرتے ہیں اور بیماری کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں۔ مرض کے اسباب، طب پاکستانی کے مطابق کسی بھی مرض کے پیدا ہونے کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کیفیاتی اور نفسیاتی اسباب، نمبر 2 مادی اور خلطی اسباب، نمبر 3 شرکی یا کیمیاوی اسباب۔ تو یہ 3 اسباب ہوتے ہیں کہ کیفیاتی نفسیاتی، مادی خلطی، شرکی کیمیاوی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب
آپ کو سمجھ آ جائے گی، اتنا پریشان نہیں ہونا۔ نمبر ایک، کیفیاتی اور نفسیاتی۔ کیفیاتی اسباب یعنی کیفیت کے اندر کوئی سبب پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ اگر جسم میں بیرونی طور پر گرمی، سردی، خشکی، تری کی کمی زیادتی سے توازن بگڑ جائے تو اسے کیفیاتی اسباب کہتے ہیں۔ یعنی خارج میں، مثال کے طور پر جون کا مہینہ ہے، 12-1 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ دھوپ میں کہیں جا رہے ہیں، سر پہ آپ نے کوئی چیز بھی اٹھائی ہوئی ہے، بوری شوری، تو آپ کو سخت گرمی لگ گئی۔ اس سخت گرمی سے جو آپ کے جسم کے اندر عدم توازن پیدا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیفیاتی سبب۔ یعنی یہ جو بیماری آپ کو پیدا ہوئی ہے، آپ کو چکر آ گیا یا آپ کو کچھ بھی ہو گیا اس گرمی کی وجہ سے، تو یہ جو بیماری ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں، اس بیماری کے سبب کو ہم کہتے ہیں کیفیاتی سبب۔ یعنی کیفیت ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اب وہ چاہے گرمی سے ہو، چاہے بہت زیادہ سردی سے ہو، چاہے بہت زیادہ خشکی سے ہو، چاہے بہت زیادہ تری سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں کیفیاتی اسباب۔ نفسیاتی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نفسیاتی اسباب جیسے غصہ، غم، پریشانی، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جب حد سے زیادہ ہو جائے نا تو اس سے بھی مرض پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت زیادہ غصہ کسی کو آ جائے تو اس کو بی پی آئی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غم آ جائے تو اس سے بھی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ خوش ہو جائے بندہ تو پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ خوشی بھی اگر ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے، حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو یہ والے اسباب ہیں، غصہ، غم، پریشانی، خوشی، ان کو کہتے ہیں نفسیاتی اسباب، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، مادی اور خلطی اسباب۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ مادی اسباب جیسے غذا، غلط غذا، زہریلی چیز یا دوا کھائی جائے تو اس سے جو مرض پیدا ہوتا ہے اس کو مادی، اس کا سبب جو ہے مادی ہوتا ہے۔ یہ مادی اسباب ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، یہ مادی اسباب ہیں۔ خلطی اسباب کیا ہیں؟ خلط آپ کو پتہ ہے، خلط 3 ہے، بلغم، سودا، صفرا۔ تو جسم میں موجود 4 اخلاط، وہ چوتھی کو چھوڑ دیں، وہ الحاقی مادہ کو چھوڑیں، اب ہم 3 ہی کریں، وہ چونکہ اس کا تعلق وہ ہڈیوں کے ساتھ، ڈھانچے کے ساتھ ہے، تو 3 اخلاط، ٹھیک ہے نا۔ جسم میں موجود 3 اخلاط بلغم، سودا، صفرا میں سے کسی خلط کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا یا ضرورت سے کم ہو جانا، یہ خلطی سبب ہے۔ بعض اوقات بلغم زیادہ ہونے سے بیماری ہوتی ہے، اور بعض اوقات بلغم کی کمی سے بھی بیماری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سودا زیادہ ہو جائے اپنی ضرورت سے پھر بیماری بنتا ہے، اور بعض اوقات اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ضرورت بھی پوری نہیں کرتا تو پھر بھی بیماری ہوتی ہے۔ اسی یہی معاملہ صفرا کا ہے۔ تو اخلاط کی کمی بیشی سے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں ان کو خلطی اسباب کہتے ہیں۔ آپ نے غلط غذا، زہریلی چیز کھا لی تو اس کو مادی اسباب کہتے ہیں۔ غمی، خوشی، پریشانی سے بیماری ہوئی تو اس کو نفسیاتی اسباب کہتے ہیں۔ اب ہم تیسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں، شرکی اور کیمیاوی اسباب۔ ان کو اسباب واصلہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اوپر جو مذکورہ بالا 2 اسباب ہم نے پڑھے ہیں ان کی شدت کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شرکی اسباب جب پہلے 2 اسباب کی شدت کی وجہ سے عضو کے فعل میں تبدیلی آ جائے، وہاں پر تحریک، تسکین، تحلیل پیدا ہو جائے تو اسے شرکی اسباب کہتے ہیں۔ اور کیمیاوی اسباب جب اسباب کی شدت کی وجہ سے خون کی کیمسٹری بدل جائے، یعنی خون میں زہر شامل ہو جائے، اخلاط کا کیمیاوی بگاڑ ہو جائے تو اس کو کیمیاوی اسباب کہتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں، یہ جو پہلی 2 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، گرمی سے بیرونی چیزیں یا نفسیاتی، اس میں شدت آ جائے تو اس کو شرکی کہتے ہیں، شرکی اسباب۔ اور اگر ان 2 میں شدت آ جائے، ان 2 کی وجہ سے شدت آ جائے بیماری میں تو اس کو کیمیاوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسباب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آ جاتے ہیں علامات پہ۔ جب جسم میں کوئی مرض پیدا ہوتا ہے تو کچھ ظاہری نشانیاں پیدا ہوتی ہیں جنہیں علامات کہا جاتا ہے، علامات کہتے ہیں۔ طب پاکستانی میں 3 بڑی علامات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1 درد، نمبر 2 ورم، نمبر 3 بخار۔ اب ایک چیز آپ یہاں پر نوٹ کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مرض کی علامات، لیکن مرض کی علامات میں ہم نے درد کا نام لیا ہے، ورم کا نام لیا ہے اور بخار کا نام لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم ان کو بیماری نہیں کہہ رہے، ہم ان کو بیماری کی علامات کہہ رہے ہیں۔
بخار بیماری نہیں ہے، بخار ایک کسی بیماری کی نشانی ہے. ورم بیماری نہیں ہوتا، ورم کسی اور بیماری کی علامت ہوتی ہے. درد بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کسی اور بیماری کی علامت ہے. یہ دیکھیں اب، درد بذات خود بیماری نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے جو بتاتی ہے کہ اعصاب کی طرف دوران خون اعتدال پر نہیں ہے بلکہ اس کا اعتدال خراب ہو گیا ہے. درد کی 3 بنیادی اقسام ہوتی ہیں: بلغمی درد، سوداوی درد، صفراوی درد. وہی 3، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعصابی، عضلاتی، غدی درد. یہ 3 ہوتے ہیں. ورم، ورم اس حالت کو کہتے ہیں جس میں کسی مقام پر سوجن ہو جاتی ہے. ایک ورم میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں. جب ایک ورم ہوتا ہے تو اس کی 6 کہہ لیں کہ درجے ہوتے ہیں. ورم کا سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ سوجن ہے. جب ورم مزید تیز ہوتا ہے تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے. مزید تیز ہوتا ہے تو سرخی آ جاتی ہے وہاں پر. مزید تیز ہوتا ہے تو وہاں پر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے. ہاتھ لگائیں اس جگہ پر تو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے. مزید تیز ہوتا ہے تو سوزش پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کا چھٹا درجہ یہ ہے کہ وہاں پر خارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ورم کی 6 درجے ہیں، ٹھیک ہے نا. شروع میں صرف سوجن ہوتی ہے، پھر مزید اس کا علاج نہ کیا جائے تو درد شروع ہو جاتا ہے، پھر بھی علاج نہ کیا جائے سرخی آ جاتی ہے، پھر بھی علاج نہ کیا جائے تو تپش نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر سوزش اور پھر خارش شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ورم کی، تو ورم بذات خود بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ کسی اور چیز کی علامت ہوتی ہے. ورم کی وجہ سے اس مقام پر خون کا جمع ہونا یا رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے. اور یہ بھی 3 قسم کا ہی ہوتا ہے: ورم بلغمی، ورم سوداوی، ورم صفراوی. یا ہم کہہ سکتے ہیں ورم اعصابی، ورم عضلاتی، ورم غدی. ٹھیک ہے نا. جی اب آ جی جاتے ہیں. خط جی اس کا علاج بھی وہ مشینی اور کیمیاوی فعل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ہاں علاج ہم نے پڑھ لیا، بالکل ہر چیز کا وہی علاج ہے، ہر چیز کا وہی علاج علاج وہی ہے. ہے، اصول علاج کا وہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی علاج کا اصول جی ہر ہے. جگہ پر وہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا. ٹھیک جی ہے. نمبر 3 بخار. یعنی دیکھیں نا، بلغمی درد ہے تو آپ نے اس کا علاج کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو عضلاتی چیزیں دینی ہے. عضلاتی درد ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کو غدی دوائی دینی ہے یا غدی غذا دینی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں بدلے گا، اصول وہی ہے. بخار، بخار ایسی حالت ہے جس میں جسم کی حرارت، ٹمپریچر عارضی طور پر بڑھ جاتی ہے، جسے حرارت غریبہ یعنی بیرونی حرارت کہہ لیں یا اجنبی حرارت. غریبہ کا مطلب ہوتا ہے اجنبی یا بیرونی. ٹھیک ہے نا. تو اسے حرارت غریبہ کہا جاتا ہے. جب جسم کے کسی مقام پر مواد میں تعفن پیدا ہو تو قدرت اس زہر کو ختم کرنے کے لیے وہاں خون کی گردش کو تیز کر دیتی ہے، جس سے پورے جسم میں تپش پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بخار خود بیماری نہیں ہوتا بلکہ بیماری ایک کسی جسم میں کسی خاص جگہ پر ہوتی ہے، وہاں پر تعفن پیدا ہو جاتا ہے. تعفن کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پر کھانا سالن ہم نے رکھا ہوتا ہے تو فریج میں نہ رکھیں آپ، تو 1 دن 2 دن گزریں گے تو اس کے اندر تعفن پیدا ہو جائے گا، خراب ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں پر کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح بعض اوقات ہمارے جسم میں کسی عضو میں کسی جگہ پر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے تعفن پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ تعفن زہر ہوتا ہے. تو اس زہر کو ختم کرنے کے لیے انسان کے اندر قدرتی طور پر آٹومیٹک ایک ایسا نظام لگا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر خون کا دوران بڑھا دیتا ہے. خون تیزی کے ساتھ اس جگہ پر جانا شروع ہو جاتا ہے تاکہ اس کی ریپیئرنگ کی جائے، اور پورے جسم کے اندر تپش پھیل جاتی ہے، حرارت ہیٹ بڑھ جاتی ہے تاکہ باقی جسم جو ہے نا اس تعفن سے محفوظ رہے. تو بخار بذات خود، اسی لیے کہتے ہیں کہ بخار کو فوراً نہ اتارا جائے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ بخار کو ایک دم نہیں اتارنا چاہیے. اس لیے نہیں اتارنا چاہیے کہ بخار تو آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے چڑھا ہے، اس کو تھوڑی دیر رہنے دیں، اس کو کچھ گھنٹے یا 1 دن رہنے دیں تاکہ وہ اپنا آٹومیٹک جو سسٹم ہے جسم کا وہ اس تعفن پر یا اس بیماری پر کنٹرول پانے کی کوشش کرے. آپ بخار کو ایک دم اتاریں تو بعض اوقات لوگ مر جاتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ بخار چڑھا اور ایک دم کلینک میں گئے، کلینک میں وہ ڈاکٹروں نے ایک دم سے بخار اتارنے والی گولی دی یا انجیکشن لگایا اور بندہ مر گیا. تو بخار کو ایک دم نہیں اتارنا چاہیے، اس کو تھوڑی دیر چلنے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سسٹم، اپنا جو اس کا نظام ہے وہ اس پہ قابو پائے بیماری پہ. تو بخار کی بھی 3 قسمیں ہیں:
بلغمی بخار بھی ہوتا ہے، سداوی بھی ہوتا ہے، صفراوی بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر بخار جتنے بھی ہیں سارے بلغمی ہی ہوتے ہیں۔ سداوی اور صفراوی بخار بہت اکا دکا ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملیریا یہ بلغمی بخار ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی بخار ہیں، ٹھیک ہے نا، زیادہ تر بخار بلغمی ہی ہوتے ہیں۔ اہم نقطہ قانون مفرد اعضاء کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علامات درد، ورم، بخار، یہ علامات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ علامات ہیں۔ طب پاکستانی کی خوبی یہ ہے کہ طب پاکستانی میں علامات کو دبایا نہیں جاتا، درد کو دبانے کی کوشش نہیں کی جاتی، پین کلر نہیں، یعنی ہماری دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ پین کلر نہیں ہوتی۔ پین کلر کا مطلب، کلر کا مطلب ہوتا ہے مارنا، دبانا۔ تو درد کو دبانا نہیں چاہیے، ورم کو دبانا نہیں چاہیے، بخار کو دبانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بخار کون سا ہے، یہ درد کون سا ہے، اور یہ ورم کون سا ہے، اعصابی ہے، عضلاتی ہے، کون سا ہے، اور پھر اس کے مطابق تشخیص کے ذریعے اصل مرض کی تک پہنچنا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جب مرض کا علاج ہو جائے گا تو علامات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے گھر میں دھواں پھیل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دھوئیں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ آپ جی کھڑکیاں فوری طور پر کھڑکیاں کھول رہے ہیں، جی چلیں دھواں نکلے دھواں نکلے، تو دھواں تو نکلے گا لیکن پیچھے سے اور آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ حل تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ دھوئیں کو دبانے کے بجائے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں پہنچے، دیکھا وہاں پر کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، تو آپ پہلے وہ آگ بجھائیں، اس پہ پانی ڈالیں، اس کو ختم کریں۔ وہ جب ختم ہو جائے تو اب مزید دھواں بننا بند ہو گیا، اب جو دھواں ہے اس کو پھر خارج کر کے اس کو مشینی تحریک دیں تاکہ وہ خارج ہو اور وہ نکلے، اب معاملہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اب اس کی تصویریں دیکھتے ہیں تو مزید آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اچھا میں کال دوبارہ کرتا ہوں بند کر کے، ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایک دم سے آپ نے لنک دوبارہ جوائن کرنے میں گروپ میں بھیجتا ہوں۔ جی اچھا جی، کتنے ساتھی تھے؟ اتنی تھے؟ 25-26 تھے، بولے ابھی تو 20 ہوئے۔
چلیں ایک ہمارے گروپ میں جو ہے نا جی 65 بندے ہیں، تو یہاں پر پھر 20-25 ہی آتے ہیں، پتہ نہیں اور بس وہ کچھ جو ہے نا شاید وہ اس چکر میں ہوں گے کہ 3 بجے پڑھیں گے. خیر کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ عید کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ یہ کر دیں گے. یہ دہرائی ہو جائے تو پھر عید کے بعد جو ہے کہیں گے نا یہ ابھی دوبارہ کر لیں گے. کل کا سبق جو بہت جو ہے نا سمجھ آ گئی. یہ آدمی کو اگر یہ چیز جو ہے نا اصل میں علم کوئی بھی ہو، یہ تو بہت بڑا نظریہ ہے، بہت بڑا علم ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ 10 دن میں یا 15 دن میں. یہ آج آپ کو کچھ چیزیں سمجھائی جائیں گی، مثال کے طور پر 100 میں سے نا یہ 10 دن آپ کریں گے تو 100 میں سے آپ کو 20 باتیں سمجھائیں گے، 80 نہیں سمجھائیں گی. پھر آپ کچھ کتابیں پڑھیں گے، کچھ ویڈیوز دیکھیں گے، پھر 10 اور سمجھ آ جائیں گی. تو کرتے 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 سال ڈیڑھ بعد جا کر آپ جو ہے نا صحیح جو قابل ہو جائیں گے. اور اس کے ٹھیک ہے نا، کوئی بھی علم مثال دیتا ہوں نا، نورانی قاعدہ ہے نا، تو میں چونکہ بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں تو اس میں جو ہے نا ایک چیز میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں نوٹ کی ہے کہ آپ جو ہے نا 3 دن میں اس کی پہلی تختی پڑھائیں، ایک ہفتے میں پڑھائیں. کوئی بچہ بہت تیز بھی ہو نا، اس کو ایک ہفتے میں ختم کر دیں آپ. تو دوسری طرف آپ اس کو 1 مہینے میں ختم کریں تو وہ 1 مہینے میں جو ختم سمجھ آتی ہے نا جو چیز، اس کو 1 ہفتے میں نہیں سمجھ آتی. تو ہر چیز جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی ہے، سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اچھا جی، ابھی جو ہم نے پڑھا تھا اسباب اور علامات، ٹھیک ہے نا. طب پاکستانی کے تناظر میں مرض کی تشخیص اور ماہیت، جڑ سے علامات تک کا سفر. یہ دیکھیں، سکرین بھی آن کر دیں اچھا سکرین نہیں آن ہوئی، میں سمجھ رہا ہوں سکرین آنا ہے. چلیں اچھا جی. اسباب و علامات، ٹھیک ہے. طب پاکستانی کے تناظر میں مرض کی تشخیص اور ماہیت، جڑ سے علامات تک کا سفر. اب دیکھیں صحت کیا ہے، توازن کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، ہر چیز میں توازن ہو، اخلاق میں توازن ہو، مزاج میں توازن ہو، تو اس کو کہتے ہیں صحت. اور اس کے جو اسباب ہیں نا وہ مخفی ہوتے ہیں، بہت دور تک پھیلے ہوتے ہیں، جڑیں جو ہوتی ہیں. اور علامات جو ہیں یہ یعنی ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، صحت کیا ہے، اسباب اس کے کیا ہیں، علامات کیا ہیں. تو طب پاکستانی کے مطابق کسی بھی مرض کے پیدا ہونے کے 3 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. اسی طرح جب مرض ظاہر ہوتا ہے تو اس کی بھی 3 بڑی علامتیں، بنیادی علامتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بیچ میں ساتھی جو ہے نا وہ آتے ہیں تو پھر یہ مجھے بند کرنا پڑتا ہے، پھر لگانا پڑتا ہے. اس کو میں 1 منٹ وہ کرتا ہوں. یہ لگا دیتا ہوں میں، اس سے آسانی ہوگی. اچھا اچھا یہ بات دیکھیں، طب پاکستانی کے مطابق کسی بھی مرض کے پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں اور اس کی علامات بھی 3 ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا، 3 اسباب 3 علامات. مرض کے اسباب 3 اسباب ہیں: کیفیتی اسباب، کیفیتی اور نفسیاتی، مادی اور خلقی، شرکی اور کیمیاوی. اب دیکھیں یہ ان چیزوں کو یاد کرنے کے لیے نا ان کے الفاظ پر آپ غور کریں. نفسیاتی کس کو کہتے ہیں؟ نفسیاتی مسائل، غصہ، غم، خوشی، یہ نفسیاتی ہوتے ہیں. کیفیاتی یعنی گرمی، سردی، آپ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ، یا آپ نے برف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی لگ گئی، ٹھیک ہے نا، یا بہت زیادہ خشکی سے کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، بہت عرصہ 3 مہینے ہو گئے بارشیں ہی نہیں ہوئی اور خشکی ہوگی، یہ کیفیاتی سبب ہوتا ہے، اس سے جو مرض پیدا ہوتے ہیں کیفیاتی امراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا بہت زیادہ بارشیں ہو گئیں، جس طرح ساون کے مہینے میں ہر طرف نمی ہو گئی، تری ہو گئی، اس سے جو اسباب امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو کیفیاتی امراض کہتے ہیں. مادی خلطی، مادی یعنی جو چیزیں مادی ہوتی ہیں، ہم کھاتے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں، ادویات، یا کوئی غلط دوائی آپ نے کھا لی اس سے جو زہر پیدا ہو گیا، ان کو مادی اور خلطی اسباب کہتے ہیں. یعنی ظاہر ہے آپ
جو غذا کھائیں گے تو غذا سے اخلاط کے اندر، خلط کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ان کو خلطی اسباب کہتے ہیں. خون کے اندر مسئلہ، اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. شرکی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ شرکی اسباب ہوتے ہیں ان کے اندر جب شدت آ جائے تو اس کو شرکی اسباب کہتے ہیں. اور کیمیاوی کیسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر جب شدت آ جائے تو اس کو کیمیاوی اسباب کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں پر اکٹھا ہے نا، ہم ایک ہی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک نمبر جو ہم نے پڑھا کیفیاتی نفسیاتی، اس میں شدت آ جائے تو اس کو شرکی کہتے ہیں. مادی خلطی میں شدت آ جائے تو اس کو کیمیاوی اسباب کہتے ہیں. کیفیاتی اور نفسیاتی محرکات، اب وہی والی بات تھوڑی سی الگ الگ کر کے ہم سمجھ رہے ہیں. کیفیاتی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جسم میں بیرونی طور پر گرمی لگ گئی، سردی لگ گئی، خشکی لگ گئی، تری لگ گئی، بہت زیادہ ان کی شدت ہوگی یا کمی ہوگی، توازن یعنی بگڑ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں کیفیاتی اسباب. نفسیاتی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ غصہ، غم، پریشانی یا بہت زیادہ خوشی، یہ ہوتے ہیں نفسیاتی اسباب. اچھا، خلطی اور مادی اسباب. مادی کیا ہیں؟ مادی چیزیں، آپ کی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے، یا کوئی دوائی، غلط دوائی کھانے کی وجہ سے آپ کے اندر، آپ کی خلط کے اندر، خلط کا جو توازن تھا وہ بگڑ گیا. ٹھیک ہے نا، بلغم حد سے زیادہ ہو گیا، صفرا حد سے زیادہ ہو گیا، سودا حد سے زیادہ ہو گیا، یا یہ چیزیں حد سے کم ہو گئی، تو یعنی آپ کی خلط کے اندر توازن خراب ہو گیا، اس کو مادی اسباب کہتے ہیں. تو مادی چیزیں ہی توازن، اخلاق میں توازن خراب کرتی ہیں. تو یہ توازن ہے، دیکھیں یہ تینوں اخلاق آپ کی برابر ہونی چاہیے. اگر ان میں اوپر نیچے ہوگی کسی خلط میں تو وہ توازن خراب ہو جاتا ہے. شرکی اور کیمیاوی اسباب. شرکی اسباب، شدت کی وجہ سے عضو کے افعال میں تبدیلی، تحریک، تسکین، تحلیل میں تبدیلی آ جائے تو اس کو شرکی اسباب کہتے ہیں. اور کیمیاوی اسباب کا مطلب یہ ہے کہ خون کی کیمسٹری میں تبدیلی آ جائے، اس میں کوئی زہر شامل ہو جائے، یا اخلاط کا کیمیاوی بگاڑ پیدا ہو جائے، کوئی بھی خلط بہت زیادہ پیدا ہو جائے یا بہت کم ہو جائے، جس کو کیمیاوی اسباب کہتے ہیں. اب علامات کی بات ہو رہی ہے. جب جسم میں مرض پیدا ہوتا ہے تو کچھ ظاہری نشانیاں، علامات سامنے آتی ہیں. وہ 3 ہیں: درد، ورم، بخار. یعنی جسم میں جب مرض پیدا ہوگا تو آپ کے جسم میں 3 نشانیاں ہوں گی، یا ان میں سے کوئی ایک ہوگی. یا تو آپ کو پین ہوگی، یا جسم میں کسی جگہ پر کوئی سویلنگ، ورم وغیرہ ہو جائے گا، یا بخار ہوگا. یہ 3 علامات ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں وہ 3 بیماریاں ان 3 علامات کی صورت میں سامنے آتی ہیں. یا تو آپ کے جسم میں کہیں درد شروع ہو جائے گا، یا کہیں پر ورم ہوگا، یا کہیں پر یا بخار ہو جائے گا. تو یہ 3 علامات ہیں. درد بذات خود بیماری نہیں، بلکہ ایک علامت ہے جو بتاتی ہے کہ اعصاب کی طرف، یہ آگے غلط لکھا ہوا ہے، اعصاب کی طرف دوران خون اعتدال پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو درد بھی 3 قسم کا ہوتا ہے: اعصابی، عضلاتی، غدی. ورم، کسی مقام پر خون کا جمع ہونا یا رطوبات کی زیادتی، اس کو ورم کہتے ہیں. تو اس کے پھر 6 درجے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جسم کا ایک عضو بنایا ہوا ہے، مثال کے طور پر آپ کا بازو سمجھ لیں، تو بازو میں ورم ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اوپر ابھر جاتا ہے، اس کا پہلا درجہ ہے، سوجن ہو جاتی ہے. دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ سوجن اگر ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا علاج آپ نے نہیں کیا، تو اگلے سٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ درد شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سرخی آ جاتی ہے. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پھوڑا شوڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات انگلی لگائیں تو وہاں سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہیٹ نکل رہی ہے تو آپ کی یہ بیماری 4تھے درجے میں پہنچ چکی ہے. جی ہاں، ہیٹ سے مراد یہ جلن بھی ہو سکتی ہے نا اسی میں؟ ہاں، وہی جلن سے ہی ہیٹ ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. سوزش، اگلا پھر درجہ سوزش، اور آخر پھر خارج. پھر بار بار جو ہے نا وہ انگلی لگا کے نا اس کو دبانے میں مزہ آتا ہے پھر خارج کرنے میں. ٹھیک ہے نا. جو یہ 6 درجے پہ پہنچ جاتی ہے بیماری. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر اگر آپ کے پاس کاپی پینسل یا نوٹ کرنے کی چیز ہے تو آپ نے یہ 6 چیزیں نوٹ کر لیں. ورم کے 6 درجات. یہ ابھی ہم نے 6 تحریکیں پڑھی ہیں نا، تو یہ ورم کے 6 درجات ہیں. آگے آئے گا مرض کے 6 درجات.
پھر اس سے آگے ہم پڑھیں گے کیا کہتے ہیں ادویات کے 6 درجات. تو جس درجے کا مرض ہے آپ نے اس درجے کی دوائی دینی ہے. مرض اگر پہلے درجے میں ہے تو دوائی بھی آپ نے پہلے درجے کی دینی. یہ آگے ہم پڑھیں گے. ویسے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ مرض اگر دوسرے درجے میں ہے تو دوائی بھی سوزش سے دوسرے کیا درجے کی. مراد ہے؟ جی سوزش سے کیا مراد ہے؟ سوزش یہی جلن جو آپ کہہ رہے تھے. سوزش یعنی وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سوجنا. نہیں سوجنا تو وہ پہلے نمبر پہ آ گیا نا. سوزش مطلب رگڑ کہہ لیں آپ, جلن کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے نا. تکلیف ہوتی ہے. سوزش کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہاں پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. جی. بخار, تیسری علامت بخار ہے. جب کسی مقام پر تعفن پیدا ہو تو قدرت زہر کو ختم کرنے کے لیے خون کی گردش تیز کر دیتی ہے. خون کی گردش تیز کر دیتی ہے جس سے تپش پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حرارت سے تپش پیدا ہوتی ہے نا. جب خون کی دوڑ جسم میں تیز ہو جائے گی تو اس سے حرارت پیدا ہوگی اور بخار چڑھ جاتا ہے. تو یہ قدرتی نظام ہوتا ہے. تو یہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں. بخار بھی, بلغمی بھی ہوتا ہے, سداوی بھی ہوتا ہے, صفراوی بھی ہوتا ہے. اب یہ آگے وہی چیز پھر ایک چارٹ میں سمجھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑیں. اصول علاج, یہ سب سے اہم چیز ہے. دبانا نہیں مٹانا ہے آپ نے. اصول علاج کیا ہے کہ علامت کو, جو علامت ہے, چاہے وہ درد ہے, چاہے وہ سوجن ہے, چاہے وہ بخار ہے. 3 علامتیں ہیں نا, درد, ورم, بخار. تو جو بھی علامت ظاہر ہو اس علامت کو آپ نے دبانا نہیں بلکہ اس کی جڑ کو مٹانا ہے. وہ علامت کس وجہ سے ہے اس وجہ کو تلاش کر کے اس کو مٹانا ہے آپ نے. تو ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے؟ ایلوپیتھک میں یہ ہوتا ہے کہ درد کو دبایا جاتا ہے, ورم کو دبایا جاتا ہے, بخار کو دبایا جاتا ہے. تو آپ نے کسی بھی, یہ علامتیں ہیں, یہ بیماریاں نہیں, ان کو دبانا نہیں بلکہ ان کو مٹانا ہے. تو اصل مرض تحریک کا علاج ہے, علامات کو دبانا نہیں ہے. قانون مفرد اعضاء کی خوبی یہ ہے کہ اس میں علامات, یہ جو 3 علامات ہیں درد, ورم, بخار, ان کو دبایا نہیں جاتا. تشخیص کے ذریعے اصل مرض یعنی تحریک کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ علامات خود بہت ختم ہو جائیں. جب آپ بیماری کا علاج کر دیں گے, تحریک اس کی ٹھیک کر دیں گے, آپ دیکھ لیں گے تحریک کہاں پر ہے, اس تحریک کو آپ تحلیل میں بدل دیں گے اور تسکین کو آپ تحریک میں بدل دیں گے, تو یہ علامات غائب ہو جائیں گی, خود بہت غائب ہو جائیں گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ گھر میں دھواں پھیل جائے تو آپ دھوئیں کو نکالنے کی پہلے کوشش نہ کریں, آپ بلکہ آپ دیکھیں دھواں اٹھ کہاں سے رہا ہے, اس جگہ پہ جا کر آپ وہاں پر آگ بجھائیں. آپ آگ بجھائیں گے تو دھواں آپ آہستہ آہستہ خود نکل کر ختم ہو جائے گا, بات ہی ختم ہو جائے گی. خلاصہ, 3 اسباب آج ہم نے پڑھے ہیں اور اس کی 3 علامات پڑھی ہیں, اور اصول یہ آ گیا کہ علامت کو دبانا نہیں بلکہ اس کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ چیزیں تو خیر ہم نے ویسے پڑھی ہوئی ہیں. معنی بتایا ہوا, اخلاط کا مطلب ہوتا ہے جسمانی رطوبتیں, بلغم, سودا, صفرا. حرارت غریبہ کا مطلب ہے بیرونی یا غیر طبیعی حرارت. تحریک کا مطلب ہے عضو کی فعل میں تیزی. تعفن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر زہر پیدا ہو گیا, بگاڑ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اچھا جی, یہ اب جتنی ہم نے تصویریں دیکھی ہیں وہ ساری تصویروں کا خلاصہ ایک ہی تصویر کے اندر سمجھایا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا. تو اس آج کے سبق سے متعلقہ اگر کسی کو کوئی سوال ہو, آگے پیچھے نہیں, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہ جی, میرا سوال ہے کہ جب, جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی شاہ جی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب تحریک ہوتی ہے کسی جگہ پہ تو تسکین اور تحلیل کا ذکر کیا, تو ہر ایک ہی وقت میں تحریک ہوگی تو اس سے جو اگلا اس میں تسکین ہوگی اور اس سے پچھلے میں تحلیل ہوگی, تو جو تسکین اور تحلیل ہے یہ ایک ہی وقت میں دونوں جگہ پہ ہوگی یا کسی ایک جگہ پہ ہوگی؟ نہیں, ایک جگہ پر تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی نا. 3 ہمارے اعضاء ہیں تو یہ 3 چیزیں 3 اعضاء میں ہوں گی. جس عضو میں تحریک ہوگی اس سے اگلے والے میں تسکین,
اور اس سے پیچھے والے میں تحلیل ہوگی. مثال کے طور پر آپ کے اعصاب میں تحریک ہے تو اس سے اگلے عضلات میں تسکین ہوگی اور اس سے پیچھے غدد میں تسکین ہوگی، تحلیل ہوگی. تو ایک وقت ایک عضو میں دو چیزیں یا تین چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، یہ تو ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جہاں پر تحریک ہوگی تو پھر وہاں پر تحلیل اور تسکین نہیں ہوگی، جہاں پر تسکین ہوگی وہاں پر تحریک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک وقت میں ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوگی. آگے نہیں، جہاں پر اب تحلیل ہوگی تو جہاں پر تحلیل ہوگی، تحلیل کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں ہوگی یا ہوگی، کچھ نہ کچھ علامات ہوں گی اس کی بھی. ہمارا جو نظریہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس نظریے میں تحلیل کو مقام مرض نہیں شمار کیا جاتا. ہمارے اس نظریے میں جی وہ مقام تحریک کو بھی مرض تحریک مقام سمجھا مرض جاتا ہے. ہے. ہاں جی تحریک مقام مرض ہے. ہاں میں تحریک. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ تحریک اگر مقام مرض ہے، مطلب وہ مرض کا پتہ بتاتی ہے، لیکن مرض تسکین میں ہے نا سر، تحریک تو پتہ بتا رہی ہے. دیکھیں مرض جو ہے نا، مقام مرض ہمارے اس نظریے میں تحریک کے مقام کو ہی جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی علامات اس طرح کی ہوں کہ وہ تسکین کی وجہ سے اس کی بیماری ہو رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جیسے اب بات وہی آ جاتی ہے، آپ وہ کیا کہتے ہیں، کان کو آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں. مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور اعصاب میں تحریک ہو تو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اور بھی بیماریاں، لیکن ہم نزلہ زکام آسان سی اس کی مثال دے رہے ہیں. تو بہت زیادہ جی نزلہ زکام ہوتا ہے، تو یہ مرض یہیں اعصاب میں ہو گیا نا، اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہی ہے. تو ہم نے صحیح. آگے عضلات کو میں تسکین ہے تو مرض یہاں پر ہے، تو ہم نے اس کو تحریک دینی ہے. جب وہاں پر ہم تحریک دیں گے تو یہاں پر آٹومیٹکلی تحلیل ہوگی اور تحلیل سے بیماری ختم ہو جائے گی. اچھا، جب ہم نے تحلیل کو پیدا کرنا ہے، تحلیل سے بیماری ختم ہو جائے گی. ہاں جی، ہاں جی. یعنی جس جگہ پہ تحریک ہے اس جگہ پہ تحلیل پیدا کرنی ہے. ہاں اس جگہ پہ تحلیل پیدا کرنی ہے، اور اس کا اصول ٹھیک ہے. یہ ہے کہ آپ اگلے والے میں تسکین کریں گے تو یہاں سے تحریک اٹھ کے آگے عضلات میں جائے گی تو یہاں آٹومیٹکلی تحلیل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہوگی. ہاں یعنی آپ آسان یوں سمجھے نا کہ جہاں تحریر ہوگی نا تو اس سے آگے جو ہے نا آپ کو تحریک دینی ہوگی. آگے جیسے آپ آپ تحریک دیں گے تو پیچھے خود تحلیل پیدا ہو جائے گی، خود ہی پیدا ہو جائے گی. جی ایمرجنسی کی شکل میں بھی یہی علاج فرما ہوگا. اگر مشینی اور کیمیاوی تحریک اگر معلوم کریں گے تو آ جائیں گے. کیا ہوا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بس یہ سمجھ آ گئی سب کو نا بات؟ جی حضرت الحمدللہ. چلیں بس ٹھیک ہے پھر کلاس. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. یہ سوجن اور سوزش میں کیا فرق ہے جی، اس پہ سر فرمائیں. دیکھیں سوزش جو ہے نا، سوجن کا مطلب ہوتا ہے سوجنا، اور سوزش جو ہے نا اس کا معنی ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا معنی. دیکھیں وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جلن. سوزش یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے سوختن، جس کے معنی جلن، تپش، آگ لگنا یا سلگنا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہی جلن اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے جی جی. سوزش فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سوختن، یعنی جلن تپش. پشتو میں سوے کہتے ہیں، سوے. جی جی. ٹھیک ہے. اور سوجن کا جی؟ سوجن کا مطلب سوجنا، پھول جانا، ورم یہی چیز ہوتی ہے نا. سوجن کا مطلب سوجنا، جیسے وہ ایک دمبوڑی کاٹتی ہے تو جگہ سوج نہیں جاتی. پرسوں کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ایک جگہ ابری سی نظر آتی. تو دمبوڑی کے کاٹنے سے
ایک دم سوجن ہوتی ہے اور اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہاں پر ورم بھی فوراً ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دم سے درد بھی ہو، ایک دم وہ مطلب چھٹے درجے کو پہنچ جاتا ہے کام، وہاں پر تپش بھی نکلنا جی شروع ہو جی جاتی ہے، اور ایک دم سے اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو چند سیکنڈ کے اندر یا چند منٹوں کے اندر، 3-4 منٹ کے اندر سوجن ہوتی ہے، پھر ورم ہوتا ہے، پھر درد ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے کرتے کرتے وہ چھٹے درجے کو پہنچ جاتا ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر جی ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی، مہربانی جی، بڑی ٹھیک ہے جی مہربانی جی، حضرت، اللہ حافظ. علاج کا اصول تو یہ ہے، اگر مشینی تحریک ہے تو کیمیاوی تحریک میں بدل دیں گے. اور جی، کیمیاوی ہے تو اس کو مشینی میں بدل دیں گے. اور اگر کیمیاوی ہے تو اس کے مشینی میں بدل دیں گے. ہاں تو یہی اس کا علاج مکمل ہے. یہی علاج ہے، یہی علاج ہے. جی جزاک اللہ سر. دوسرے الفاظ میں اس کو آپ یوں کہیں، 1 نمبر تحریک ہے تو اس کو 2 میں بدل دیں گے، 2 ہے تو اس کو 3 میں بدل دیں گے، 3 ہے تو اس کو 4 میں بدل دیں گے، 4 ہے تو اس کو 5 میں بدل دیں گے، 5 ہے تو اس کو 6 میں بدل دیں گے. جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے کہ جی. تحریک بدل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کس کا؟ صاحب یہ تحریک جو ہے نا، مثلا اگر عضلات میں تحریک ہے نا، اس سے آگے والا جو غدد ہے، غدد میں تحریک پیدا کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی سفرہ ہوگا پہ کہ آپ ایسی ادویات اور ایسی غذائیں دیں گے کہ جو صفرہ پیدا کریں، جو غدد میں تحریک پیدا کریں. وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، فارماکوپیا ہم پڑھیں گے، اس فارماکوپیا میں ساری 24 غذائیں آ جائیں گی، ہر تحریک کی غذا. نہیں، یہ پہلے پڑھا ہے نا، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، اعصاب کی جو ہے نا خوراک بلغم میں، اور نہیں غضلات وہ کی تو خوراک جو ہے نا، پڑھا ہے ویسے اس میں ہماری کھانے پینے کی چیزوں میں کیا وہ آگے یعنی فارماکوپیا آئے گا، اس فارماکوپیا میں ہم پڑھ لیں گے جنرلی وہی ہوگا. کہ 1 نمبر دوائیاں کون سی ہیں، 2 نمبر دوائیاں کون سی ہیں. جو ہمارا طب پاکستانی کا فارماکوپیا ہے اس میں 24 دوائیاں، یعنی 6 تحریک، کیا کہتے ہیں، 36 دوائیاں. ہر ایک مرض کے بھی 6 درجے ہیں تو دوائیاں بھی 6 ہیں، اور 6 تحریکوں کی 6 کے 36 ادویات ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے اصول تو انشاءاللہ وہی ہوگا. کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ میں سے جو میں نے کہا تھا جو حکیم ہے تو وہ ایک کام کریں، مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیں تاکہ میں، اور اپنا علاقہ بھی بتا دیں کہ کس صوبے سے ہیں، میں پھر اس گروپ کا لنک بھیج دوں، وہ گروپ جوائن کر لیں. اور ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا، یہ ایک ہے، کیا کہتے ہیں، میں نے اے آئی پہ ایک وہ بنایا ہے، چھوٹا سا یہ بنایا ہے، اے آئی جیمنائی پہ بنایا ہے، اس طبیب پی ڈی ایس کا نام ہے. ایک یہ بنایا ہے اور ایک اور بنایا ہے، 2 بنائے ہیں. ایک کا نام طبیب پی ڈی ہے اور ایک کا نام ہے طب پاکستانی. تو اس میں نے اپنی کتاب ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پر کوئی بھی سوال کریں گے یہ میری کتاب کے اندر سے جواب دے گا آپ کو، اور ادھر ادھر سے نیٹ سے جواب نہیں دے گا آپ کو. یہ میری کتاب کی، ہاں طب پاکستانی میں سے جواب دے گا. ایک تو ہوتا ہے نا ویسے جیمنائی میں آپ لکھتے ہیں تو وہ تو اپنی معلومات سے جواب دیتا ہے نا، تو اس کے اندر میں نے کتاب ڈالی ہے. میں نے کہا آپ نے جواب صرف اس کتاب میں سے دینا ہے. تو آپ یہاں پر سوال کریں گے کوئی بھی، مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں کہ مشینی تحریک کیا ہے، یہ میں نے اس کو لکھا. اچھا، یہاں پر فاسٹ کے بجائے نا آپ نے تھنکنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ اچھا جواب دے گا. فاسٹ کے بجائے تھنکنگ کر کے آپ کریں گے تو زیادہ اچھا جواب دے گا. تھوڑا ٹائم لگائے گا، سوچے گا، کتاب میں ڈھونڈے گا کہ اس سوال کا جواب کہاں پر ہے کتاب میں، اور پھر میں گروپ میں اس کا لنک شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں ابھی تجزیہ کر رہا ہے، کتاب میں سے تلاش کر رہا ہے. یہ اس نے کتاب میں سے تلاش کیا اور کہتا ہے قانون مفردات پاکستانی کے مطابق مشینی تحریک ایک ایسی طبی کیفیت ہے جس میں کوئی مفرد عضو اپنی مخصوص خلط پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جسم سے خارج بھی کر رہا ہو. اس تحریک کے بنیادی اثرات اور تفصیل درج ذیل ہیں. خلط کا اخراج، اپنے الفاظ میں یہ بنا کے دے رہا ہے آپ کو. اگر کسی عضو کا مشینی فعل تیز ہو جائے تو یہ جسم سے اس مخصوص خلط کا اخراج کی علامات پیدا کر دیتا ہے. اچھا، یہ نیچے دیکھیں حوالہ بھی اس نے دیا ہوا ہے، یہ ساتھ میں وہ کتاب کا وہ پیراگراف شو کر دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز یہاں سے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارا اس طریقے سے جواب دے دیتا ہے. تو بس اس کو میں کلاس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور میں اس کا گروپ میں لنک شیئر کر دیتا ہوں. 2 ہیں، ایک اس کا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔